جناب اسپیکر، میرے رب کا فرمان ہے، میرا رب حق ہے. میرا رب سورہ الم نشرہ میں کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مشکل کے بعد آسانی ہے، اور مشکل کے بعد آسانی ہے. ابھی حالیہ نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیے جو آپ کے اتحادی ہیں، لیکن کہاں گئی سر وہ اعداد و شمار کی جادوگری؟ کہاں گئے وہ دعوے؟ کہاں گئے وہ معیشت کو کھڑا کرنے والے؟ ہاں، آج معیشت ٹانگوں پہ کھڑی نہیں ہوئی، معیشت کی ٹانگیں کھڑی ہو گئی ہیں آپ کی شاندار حکومت سے. 800 ارب روپیہ آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دیا ہے. میں اس کا مخالف نہیں ہوں جناب اسپیکر، لیکن آپ قوم کو اگر زکوٰۃ اور خیرات پہ لگا دیں گے تو جناب اسپیکر یہ قوم پہلے ہی اتنی بے بس اور لاچار ہوئی ہے. پچھلے سال 116 لوگ خودکشی کر گئے. تو میری درخواست ہے اپنے تمام دوستوں سے، کیونکہ وہ بھی کریڈٹ افواج پاکستان کو جاتا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا کریڈٹ میرے لیڈر، میرے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو جاتا ہے. سر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے فرمایا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی حکمران کی غلطی سے مر جائے گا تو روزے محشر وہ. شاعر کہتا ہے کہ جب چٹانوں سے لپٹتا ہے سمندر کا شباب، جب چٹانوں سے لپٹتا ہے سمندر کا شباب، دور تک موج کے رونے کی صدا آتی ہے. در حقیقت میں یہی ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی موج ایک نئی موج میں ڈلنے کو پلٹ جاتی ہے. جناب اسپیکر، میرے رب کا فرمان ہے، میرا رب حق ہے. میرا رب سورہ الم نشرہ میں کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مشکل کے بعد آسانی ہے، اور مشکل کے بعد آسانی ہے. اسی حق کی بات پہ، اپنے رب کے حکم پہ ہم ایک جوش، جذبے، استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اس اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں. اور وہ وقت آئے گا، میرا لیڈر آئے گا. عمران خان گردش دورہ کو ٹال کے. جناب چیئر، 2022 میں جب ہماری حکومت کو گرایا گیا سر، ہماری حکومت بڑی بھرپور طریقے سے چل رہی تھی، اور اسے غیر آئینی طریقے سے جب گرایا گیا جناب چیئر، تو اس وقت ایک اعداد و شمار کے جادوگر نمودار ہوئے تھے سر، جن کو میں چھوٹا ٹرمپ کہوں تو وہ بہتر ہوگا. اس وقت انہوں نے وہ دعویٰ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ 6 مہینے میں اگر اس ملک کی معیشت کو کھڑا نہ کر دوں تو میرا نام شہباز شریف ہے. اس چیز کی تصدیق ابھی حالیہ نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے جو آپ کے اتحادی ہیں. لیکن کہاں گئی سر وہ اعداد و شمار کی جادوگری؟ کہاں گئے وہ دعوے؟ کہاں گئے وہ معیشت کو کھڑا کرنے والے؟ ہاں جناب اسپیکر، ایک بہت بڑا ڈاکہ جو سرکاری ملازمین کے حق پہ لگایا گیا ہے کہ ایک سرکاری ملازم جب نوکری جوائن کرتا ہے تو وہ پہلے دن سے گروپ انشورنس کے نام پہ اپنی تنخواہ کٹواتا ہے. یعنی اسی طرح ہے کہ کوئی گھریلو خاتون اپنی کمیٹی ڈال دے اور اس کی کمیٹی سب سے آخر میں ہو، اور جب اس کی کمیٹی نکلنے کا وقت آئے تو کہہ دیا جائے کہ تمہاری کمیٹی ختم. آج گروپ انشورنس کے نام پہ یہ پنجاب کے سرکاری ملازمین کے حق پہ جو ڈاکہ مارا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کے جناب چیئر، سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے باوجود کوئی کسی قسم کی داد رسی نہیں کی گئی. میری آپ سے اس چیئر کے حوالے سے یہ درخواست ہے کہ جناب اسپیکر فی الفور اس پہ عمل درآمد کیا جائے. جناب چیئر، آج آپ کی اور ہماری جو برتری کی جنگ ہے جناب چیئر، اس برتری کی جنگ میں کچھ حاصل وصول نہیں ہوا. جو ہم ایک دوسرے کو خراب کرنے کے لیے، ہم ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے سہولت کاروں کا جو رول ادا کر رہے ہیں جناب اسپیکر، اس سے اگر کوئی ہارا ہے تو جمہوریت ہاری ہے، اگر کوئی ہارا ہے تو آئین ہارا ہے، اگر کوئی ہارا ہے تو قانون ہارا ہے. اور سب سے بڑھ کے یو این او کی رپورٹ کے مطابق جناب اسپیکر، پاکستان میں 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جو کہ 11.5 کروڑ بنتے ہیں. اور قومی اقتصادی ادارے نے کمال سروے دیا کہ 8,400 روپے کمانے والا بندہ غریب ہے اور 8500 والا امیر ہے. سر یہ کتنا بڑا مذاق ہے اس قوم کے ساتھ، اس قوم کے لوگوں کے ساتھ. میری آپ سے گزارش ہے کہ ٹیکسیشن کے جو بے درپا آپ نے لوگوں پہ بوجھ ڈال دیے، آج 15,000 ارب روپے کے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں وفاقی حکومت نے، جس میں جناب اسپیکر 7,000 ارب ڈائریکٹ ٹیکس ہے، یعنی جو جتنا کمائے گا وہ اتنا دے گا. اور اس میں 7,500 انڈائریکٹ ٹیکس لگایا گیا کہ جس میں کوئی یہ تمیز اور فرق ہی نہیں رکھا گیا کہ تم کتنے امیر ہو یا تم کتنے غریب ہو. یعنی غریب دال پہ بھی ٹیکس دے گا، چاول پہ بھی دے گا، موٹر سائیکل پہ بھی دے گا. جناب والا، اس دفعہ حکومت پنجاب نے ایکسٹرا ٹارگٹ دیا ہے 65% اضافی ٹیکس کلیکشن کا.
سر آگے ہی لوگ مارے جا رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں. ایک طرف آپ نے اشرافیہ کے لیے کلب کلاس پہ FED ختم کر دی، آپ نے بیرون ملک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ نے سردار علی محمد کی تقریر سنی. یہ منظر پاکستان کی قومی اسمبلی کا ہے، جہاں ایک پرجوش تقریر میں حکومتی کارکردگی، معیشت، عوامی مشکلات اور سیاسی ذمہ داری پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں. مقرر اپنی گفتگو کا آغاز قرآن مجید کی سورۃ النشر کے اس مفہوم سے کرتے ہیں کہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، اور اس امید کو موجودہ حالات کے تناظر میں پیش کرتے ہیں. تقریر میں معاشی صورتحال سردار علی محمد نے کہا کہ ہر ایک مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، اور اس وقت پاکستانیوں پر یہ مشکل آئی ہوئی ہے کہ ان کا سچا لیڈر اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے. قیدی نمبر 804 جیسے ہی جیل سے رہا ہوگا تو پاکستان کا یہ جو حالات جو آپ لوگوں نے اتنے بگاڑے ہوئے ہیں، یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے. آپ عمران خان کو ایک بار رہا کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ملک کیا ہوتا ہے. تو ناظرین، آپ اس بارے میں کیا کرنا چاہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت. اللہ حافظ.